إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، چھوٹے پیارے معصوم بچوں، ہماری مائیں اور بہنیں، آج آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند دعائیں پڑھی جائے گی اور ان دعاؤں کا معنی اور مطلب سمجھایا جائے گا۔ اسی طریقے سے دعا میں ایک دو غلطیاں ایسی ہیں جو عام طور پر کئی لوگ کرتے نظر آتے ہیں، اس کو بھی انشاءاللہ مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے کہ تم مجھ کو پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری پکار سنوں گا، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ایک مسلمان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ حالات کیسے بھی ہوں، ہم خوشی میں ہوں تو بھی اللہ سے مانگیں، ہم تکلیف میں ہوں، غم میں ہوں، پریشانی میں ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ انسان کا کاروبار کتنا ہی اچھا چل رہا ہو، اللہ تعالیٰ کاروبار میں خوب برکت دے رہا ہو تو بھی انسان کو اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اور انسان کو کاروبار میں، روزی روٹی میں کوئی نقصان ہو، کوئی خسارہ ہو جائے، کوئی گھاٹا ہو جائے تو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ انسان کی صحت اچھی ہو تو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، انسان کی صحت بگڑ جائے، بیماری پکڑ لے تو بھی اللہ تعالیٰ سے شفا مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مانگنے والے بندے پسند ہیں۔ ایک انسان جب کسی بھی حالت میں ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنی ضرورتیں، اپنی حاجتیں جب اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے زیادہ پسند ہیں، ایسے بندے زیادہ پسند ہیں، کیونکہ مانگنا، دعائیں کرنا یہ انسان کے تکبر، غرور، فخر کو ختم کرتا ہے۔ یعنی انسان یہ نہیں سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، مانگ کر کے وہ اس بات کو سامنے رکھتا ہے کہ نہیں، کوئی ہے جو سپر پاور ہے، کوئی ہے جو سب کو دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، تو میں اس کا محتاج ہوں، میں اس سے مانگ رہا ہوں۔ تو انسان مانگ کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، انسان مانگ کر کے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو معنی کے اعتبار سے حدیث صحیح ہے، کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے ناراض رہتا ہے۔ یعنی تم کتنے غافل ہو گئے ہو کہ تم اللہ سے مانگ بھی نہیں سکتے، تمہارے ہاتھ بھی نہیں اٹھ رہے۔ مشرکین مکہ جو ہے، ان کے تعلق سے قرآن کریم میں بیان کیا گیا کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ یہ مشرکین جو تھے مکہ کے، یہ جب کشتی میں یہ جب سوار ہوتے اور جب یہ کشتی میں ہوتے تو یہ اللہ کو، خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ یعنی ان کے یہاں بھی سفر کرتے ہوئے کشتیوں میں بھی، تکلیفوں میں بھی وہ صرف اللہ کو پکارنے والے تھے۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم اللہ کو پکارتے ہی نہیں،
مانگتے ہی نہیں ہیں، ہم اپنے رب سے مانگ ہی نہیں رہے ہیں۔ آئیے آپ کے سامنے کچھ باتیں جو اہم جس کا شروع میں ذکر کیا گیا اس کو پیش کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ دعا میں ہم اور آپ ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، اور وہ غلطی کیا ہے کہ ہم دعا ایسے کرتے ہیں اور اللہ سے ایسے مانگتے ہیں جیسا کہ ہم کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ فلاں چیز عطا نہیں کرے گا، یعنی یقین سے نہیں مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ اللہ سے تم ایسے مانگو کہ تمہیں اس کے قبول ہونے کا یقین ہونا چاہیے، یعنی میں مانگ رہا ہوں تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ دے گا، یہ میری حاجت اللہ تعالیٰ پوری کرے گا، یہ میری بیماری اللہ تعالیٰ ضرور دور کرے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دعاؤں میں غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ کیسی غلطی ہے؟ اب آپ کو اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ گھر کے اندر بچہ، چھوٹا بچہ بیمار ہو گیا، بہت سخت بیمار ہے، بہت بیمار ہے، تو اب ہم اس کے لیے کیا دعا کرتے ہیں؟ ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تو معصوم بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، اللہ تعالیٰ تو اس بچے کی بیماری ہم کو دے دے۔ ماں باپ ایسا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بچے کی بیماری تو ہم کو دے دے لیکن اللہ بچے کو اچھا کر دے گا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ غلطی کئی لوگ مانتے ہیں، انہیں احساس ہی نہیں ہے کیا اللہ تعالیٰ اس بات کا محتاج ہے کہ اس بچے کو اچھا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو بیمار کرے گا تو ہی بچہ اچھا ہوگا؟ یہ غلطی۔ اسی طریقے سے آپ دوسری غلطیاں دیکھیں، جیسے کوئی نوجوان، اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ بھی کسی بڑی تکلیف میں چلا گیا، تو کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جو بوڑھے ہو گئے، جن کی عمر بڑی ہو گئی، اللہ تعالیٰ ہماری عمر کو اس بچے کو دے دے لیکن تو اس کی عمر لمبی کر دے، اس کو صحت دے دے۔ کیا اللہ تعالیٰ اس بات کا محتاج ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر کو گھٹا کر کے اور آپ کو موت دے کر کے ہی اس بچے کو شفا دے گا؟ اس کا جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس سے، اس بیماری سے آپ کو بیمار کرنے کے بعد ہی، آپ کی عمر اس کو دینے کے بعد ہی شفا ملے گی؟ یہ اس قسم کی جو دعائیں ہیں یہ لاپرواہی میں مانگی جاتی ہیں۔ ہمیں اصل میں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا کیسے چاہیے، تو اس قسم کی دعائیں کرتے ہیں، جبکہ یہ وہ دعائیں ہیں کہ بندہ جب مانگتا ہے تو وہ اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب چیزوں میں قادر نہیں ہے، یعنی اللہ کی قدرت میں نہیں، ایسا ہوگا تو ہی ہوگا۔ تو اس قسم کی دعائیں نہ کریں۔ انسان ہمیشہ یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں اور تو ہماری دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، دیکھیے ہم اور آپ بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ایک بات یہ یاد رکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو اگر ہم یاد کر لیں جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی دعا نہیں ہے کہ جو ہم مانگ رہے ہو اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں موجود نہ ہو۔ ہر قسم کی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، اس کے لیے ہمیں الگ سے کوئی الفاظ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے سے کوئی الگ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہم مانگتے ہیں یا جو ہماری پریشانیاں ہیں وہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں مل جائے گی۔ میں چاہتا ہوں 3-4 دعائیں آپ کے سامنے اس مختصر سے وقت میں پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ ایک دعا بہت پیاری ہے، دعائیں سیکھنا بھی چاہیے۔ جیسا کہ سجدے میں ہم اور آپ عام طور پر جو مشہور دعا ہے وہ پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اسی طریقے سے اور بھی دعائیں ہیں۔ لیکن سجدے میں ایک دعا ایسی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے کہ وہ دعا ہم میں سے یا تو بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے یا پتہ ہے لیکن اس دعا کو ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اس دعا کو مانگتے تھے۔ اس دعا کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کتنی پیاری دعا ہے کہ اگر ہم اور آپ بھی سجدے میں اس دعا کو پڑھنے لگ جائیں تو شاید ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم نے اللہ سے کتنا کچھ مانگ لیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اس دعا کو پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ صحیح مسلم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو مانگتے تھے سجدے میں، کیا مانگتے تھے؟ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اے اللہ تعالیٰ تو میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ پہلے اتنا مانگیے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اے اللہ تعالیٰ تو میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ دقہ وجلہ، اللہ تعالیٰ جتنے چھوٹے چھوٹے باریک گناہ ہیں دقہ، اللہ وہ تمام بھی معاف کر دے۔ وجلہ، اور اللہ تعالیٰ جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں اللہ وہ بھی معاف کر دے۔ یعنی ایک بندہ سجدے میں یہ بات کرتا ہے اللہ جتنے چھوٹے گناہ ہیں وہ معاف کر دے، اللہ جتنے بڑے گناہ ہیں وہ بھی معاف کر دے۔ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، اور اللہ تعالیٰ جو سب سے پہلا گناہ وہ بھی معاف کر دے، جو پہلے کے گناہ ہیں وہ بھی معاف کر دے۔ یعنی ایک انسان نے اپنی زندگی کے اندر، اسے نہیں پتا، بہت سارے لوگ بھول جاتے ہیں کہ ان سے کتنے کتنے گناہ ہوئے ہوں گے۔ اے اللہ جو پہلا گناہ میں نے کیا ہے وہ میرا پہلا گناہ بھی معاف کر دے، اور پہلے کے بھی گناہ معاف کر دے۔ وہ آخرہ، اور جو آخر کا گناہ ہے یا جتنے آخر کے گناہ ہیں وہ بھی معاف کر دے۔ محدثین کہتے ہیں اس میں تمام گناہ شامل ہیں، پہلا بھی، آخر کا بھی، بیچ کا بھی، سارے گناہ معاف کر دے۔ یہ ہم کہاں مانگ رہے ہیں؟ سجدے میں مانگ رہے ہیں۔ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ، اور ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنے گناہ ہم نے ظاہر میں کیے ہیں، کھلے میں کیے ہیں، بہت سے گناہ انسان ایسے کرتا ہے کہ جو ظاہر میں ہے، لوگوں کو پتا ہے آپ نے کوئی ایسا گناہ کیا، لوگوں میں رہ کر بیچ میں، لوگوں کے بیچ میں گالیاں آپ نے بول دی، سنا لوگوں نے، لوگوں کو پتا چلا آپ گالیاں دے رہے ہیں۔ کوئی بھائی شراب پی رہا ہے، اس کو دیکھا لوگوں نے، پتا چلا کہ یہ ظاہری گناہ ہے۔ جو گناہ انسان سے ظاہری ہوئے، کھل کر کے ہوئے، لوگوں کے بیچ میں ہوئے، کہتے ہیں اللہ وہ گناہ بھی معاف کر دے۔ وَسِرَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو ہم نے چھپ کر کے کیے، جن گناہوں کا علم کسی کو نہیں، اللہ تجھ کو دے۔ پبلک نہیں جانتی، عوام نہیں جانتی کہ ہم نے اکیلے میں، تنہائی میں کون کون سے گناہ کیے ہیں، تو اللہ وہ گناہ تو تو جانتا ہے، اس گناہ کا علم تجھ کو ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایسے تمام گناہ معاف کر دے۔ اسی طریقے سے آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے وہ دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، مانگا کرتے تھے، وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ دعائیں یاد کرنی چاہیے، یاد کرنی چاہیے، دعائیں مانگنا چاہیے۔ مطلب سمجھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن دعاؤں کو بہت پڑھتے تھے ان میں سے ایک دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من البرص، اے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ پناہ میں آنا یعنی حفاظت میں آنا، اللہ میں تیری حفاظت میں آتا ہوں، میں تجھ سے حفاظت چاہتا ہوں۔ کس بات سے اللہ میں تیری پناہ میں آ رہا ہوں، کس بات سے میں تیری حفاظت میں آ رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ برس کی بیماری سے۔ برس کی بیماری کیا ہے؟ برس کی بیماری یہ ہے کہ انسان کے بدن میں سفید داغ ہو جانا۔ سفید داغ، آدمی نارمل ہے، پتا چلا اب چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، چہرے پہ سفید داغ پڑ گئے، ہاتھوں میں سفید داغ پڑ گئے، بدن میں سفید داغ پڑ گئے، پیروں میں سفید داغ پڑ گئے۔ یہاں ایک بات یہ بھی جانیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برس کی بیماری نہیں تھی، سفید داغ کی بیماری نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری سے حفاظت کی دعا مانگی۔ دعا مانگی کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف جب تم بیمار پڑ جاؤ تو تبھی خالی بیماری سے شفا کی دعا مت مانگو، بلکہ جو بیماریاں ابھی تک تم کو نہیں لگی ہے، جو بیماری اب تک تم کو نہیں لگی ہے، ان بیماریوں سے بھی حفاظت مانگا کرو، پناہ اللہ کی طرف کیا کرو۔ کہتے تھے اللہ
اللہم انی اعوذ بک من البرص، کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں برص سے، من البرص والجنون، اور اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تیری حفاظت میں آتا ہوں جنون سے۔ جنون کا دو مطلب ہے، ایک یہ کہ انسان کا پاگل ہو جانا، پاگل آدمی اچھا خاصا ہے، پاگل ہو گیا، دماغ کام نہیں کر رہا ہے، کیا بولتا ہے پتہ نہیں، کیا کرتا ہے پتہ نہیں، پاگل ہے، کبھی بھی کسی کو مار دیتا ہے، پاگل ہے، کہیں بھی اپنے کپڑے اتار دیتا ہے، پاگل ہے، کسی کے ساتھ بھی لڑ لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جنون، پاگل پن سے۔ جنون کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ دوسرا مطلب آج کئی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ وہ جنات کا اثر ہے، جنات یہ کر رہا ہے، جنات وہ کر رہا ہے۔ جنون کا دوسرا مطلب جو محدثین نے بیان فرمایا کہ جنوں کی، جنات کی لپیٹ سے اللہ نے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جنوں کی لپیٹ سے کیا مطلب؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جن سوار نہ ہو جائے، جن تم نہ کرنے لگ جائے، کیونکہ جس پر جنات سوار ہو جاتا ہے، جس پر جنات کے اثرات ہوتے ہیں، تو وہ بھی پاگلوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو دیکھیں گے، اسے کچھ پتا نہیں ہے، بلکہ کئی لوگوں کا جب جن اتار لیا جاتا ہے یا جنات بھاگتا ہے، آپ اس کو پوچھیں گے کہ ابھی آپ نے یہ کیا، تو وہ کہے گا مجھے تو پتا ہی نہیں۔ آپ کہیں گے ابھی تم نے اس کو مارا تھا، وہ کہے گا میں نے تو مارا ہی نہیں۔ دونوں کے اندر پاگلوں جیسی علامت آ جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھائی کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں برص سے، جنون یعنی کہ پاگل پن سے۔ تیسری چیز والجذام، جذام یہ بھی ایک خطرناک بیماریوں میں سے۔ جذام کیا ہے؟ کوڑ کا مرض۔ کوڑ کا مرض کسے کہتے ہیں؟ ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ یہ جو انگلیاں ہیں، انگلیوں کا گوشت گلنے لگ جانا، پگھلنے لگ جانا۔ بھائی تمہاری انگلیاں سڑ رہی ہیں، گوشت پگھل رہا ہے۔ آدمی کا چہرہ ہے، چہرے کا گوشت اتر رہا ہے، آدمی کے باڈی سے اس کا گوشت پگھلتے جا رہا ہے، پگھلتے جا رہا ہے۔ کوڑ کی بیماری یہ بڑی خطرناک بیماری ہے۔ آپ کئی لوگوں کو دیکھیں گے کہ انگلیاں سیدھے ہوتے ہوتے اب ٹیڑھی ہو گئی، ٹیڑھی ہو گئی، پہلے سیدھی تھی اب ٹیڑھی ہو گئی، گوشت لپیٹا جانے لگا۔ بدبو آتی ہے یہاں تک کہ ہاتھوں میں ان کو کچھ نہ کچھ کپڑا لپیٹ کر کے رکھنا پڑتا ہے۔ یہ بھی خطرناک بیماریوں میں سے ہے جو عام طور پر ہاتھوں میں اور خاص طور پر ہاتھوں میں یہ بیماری لگتی ہے، انگلیوں میں، اور عام طور پر انسان کے کسی بھی جسم سے اس کے گوشت کو پگھلا سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی اس سے پناہ مانگتے رہے۔ اور چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمِن سَيِّئِ الْأَسْقَامِ، اور تمام قسم کی بدترین بیماریوں سے، بدترین بیماریاں۔ چوتھی بار جو اللہ کے نبی نے لفظ استعمال کیا یعنی کہ وہ بدترین بیماریاں جس کو ہم جانتے ہیں، ہم کو پتا ہے خطرناک بیماریاں کون کون سی ہیں۔ بھائی کینسر خطرناک بیماری ہے، ایڈز خطرناک بیماری ہے، تمام قسم کی خطرناک بیماریاں جو ابھی ہم جانتے ہیں اور جن بیماریوں کو ہم نہیں جانتے ہیں، ان سب سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت طلب کرنا، اللہ کی پناہ میں آنا، اللہ کی حفاظت میں آنا، اس دعا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پڑھتے تھے اور بکثرت پڑھا کرتے تھے۔ اب ہم آپ سوچیں کہ کیا واقعی یہ دعائیں ہم کو یاد ہیں؟ ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں۔ آئیے ایک بہت پیاری دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اس دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 چیزوں سے پناہ مانگی، 8 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگی ہے، اللہ کی حفاظت طلب کی 8 چیزیں۔ کون کون سی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الہم، اللہم انی اعوذ بک من الہم، اے اللہ میں ہم سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ہم کیا ہے؟ ہم ہے مستقبل کی فکر، فیوچر کی فکر۔ ایک انسان ہے، اس کو ہمیشہ فکر لگی رہتی ہے کل کیا ہوگا، کاروبار چلے گا کہ نہیں چلے گا، بیٹھا ہوا ہے سوچتا ہے ارے میں مر گیا تو کل میرے بچوں کا
اعوذ بک من الہم، اللہ تعالیٰ میں تیری حفاظت میں آتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں مستقبل کی فکر سے کہ کیا ہوگا، فیوچر میں کیا ہوگا۔ آج کئی لوگ اسی بات کے اندر کہ مستقبل میں کیا ہوگا، فیوچر کیا ہوگا، کئی لوگوں نے خودکشیاں کر لی، ہمت ہار کر کے اپنی زندگی کے اندر بیٹھ گئے۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مستقبل کل کس نے دیکھا، اللہ کے حوالے کرو۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم۔ دوسری چیز جو اس دعا میں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، من الہم والغم، لفظ غم استعمال کیا۔ غم کا کیا مطلب ہے؟ پیچھے جو کچھ ہو گیا، پیچھے جو کچھ ہوا، یعنی انسان کو ماضی کا غم، جس کو ہم گجراتی میں کہتے ہیں بھوتکال کہا جاتا ہے۔ گجراتی میں کیا کہتے ہیں؟ بھوتکال بولتے ہیں گجراتی کے اندر۔ پہلے کیا ہوا، ایک آدمی کے بیوی مر گئی، پریشان ہے، پریشان ہے، 2-3 سالوں کے غم بھلا نہیں پا رہا ہے۔ آدمی کو کاروبار میں نقصان ہو گیا لیکن پریشان ہے، پیچھے کا سوچ کے پریشان ہے، کوئی اور تکلیف ہوئی تھی سوچ کے پریشان ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن۔ حزن میں نے غم پڑھا، غم بھی آتا ہے، حزن ہے اصل میں دعا کے اندر جو لفظ ہے حزن۔ حزن یعنی کہ یہی ماضی کی، بھوتکال کی فکر، ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا۔ نمبر 3، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے پناہ طلب کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز۔ عجز، اللہ تعالیٰ میں عجز سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ عجز کیا ہے؟ عجز کہتے ہیں عدم القدرت علی الخیر، کہ آدمی بھلائی کا کام نہ کر سکے، کام ہی نہ کر سکے، عاجز ہو جائے، بے بس، کر ہی نہ سکے۔ ترک ما یجب فعلہ، اور اس چیز کو چھوڑ دینا جس چیز کو کرنا ضروری ہے۔ انسان اپنی زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں کر ہی نہیں پاتا ہے کہ جس چیز کا کرنا ضروری ہے نہیں کر پاتا ہے، نہیں کر پا رہا ہے۔ بہت سارے بھلائی کے کام کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ میں کوئی خیر کا کام نہ کر سکوں، کوئی ایسا نہ ہو کہ جو چیز تمہیں ضروری کرنی ہے اللہ اس کو میں چھوڑ دوں۔ بہت بڑی چیز ہے۔ چوتھی چیز اللہ کے نبی کہتے تھے والکسل، والکسل، کسل کا کیا مطلب ہے؟ کسل کا مطلب ہے سستی سے۔ سستی کا کیا مطلب؟ یہاں مطلب یہ ہے کہ آدمی کرنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن اس کی سستی اسے کرنے نہیں دیتی۔ سستی کرنے، صبح اٹھ کر کے فجر کی نماز پڑھ سکتا ہے لیکن سستی ہے، کاہلی بھی ہے، اسے اٹھنے نہیں دیتی کہ فجر کی نماز پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں کہتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ یہ منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، دل نہیں لگتا آدمی کا، یعنی جو کام کر سکتا ہو لیکن وہ بھی سستی کی وجہ سے نہ کر سکے، کاہلی کی وجہ سے نہ کر سکے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو کرنے کی طاقت نہیں، کرنے کی طاقت ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اور آپ اپنی زندگی میں دیکھیے بہت ساری نیکیوں کے کام کرنے کی طاقت ہے ہمارے اندر، بھلائی کے کام کرنے کی طاقت ہے ہمارے اندر، لیکن ہمیں ہماری سستی کرنے نہیں دیتی، ہماری کاہلی ہم کو کرنے نہیں دیتی ہے، ہم چاہتے ہوئے بھی اس کام کو نہیں کر پاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ مانگتے تھے، اللہ کی حفاظت طلب کرتے تھے۔ جب پانچویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے والجبنی، والجبنی، کہ اللہ میں تیری حفاظت میں آتا ہوں جبن سے۔ جبن کیا ہے؟ بزدلی۔ بزدل انسان، کمزور کو دبانا ہو تو کھڑا ہو جائے گا، کہ اپنا کوئی کمزور ہو کھڑا ہو جائے گا، کمزور سے لڑ بھی دے گا، اس کو بٹھا بھی دے گا، لیکن کوئی ظالم سامنے کھڑا ہو، کوئی طاقتور آدمی کھڑا ہو، اس کے سامنے نہیں بول پائے گا سچ، اس کے سامنے سچ نہیں بولے گا، اس کو پتا ہے اس کے سامنے بولوں گا تو ابھی لڑ لے گا میرے سے، اس کے سامنے بھی سچ بولوں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا۔ بزدلی ہے انسان میں، بزدلی، کمزور کو دبا لیتا ہے لیکن جہاں بولنا
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ طلب کرتے تھے۔ نمبر 6 والبخل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں بخل سے۔ بخل کیا ہے؟ کنجوسی۔ بخل کے کئی معنی ہیں۔ بخل کا ایک معنی یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ نیکی کے خیر کے کام میں خرچ نہ کر سکے۔ اللہ نے دیا ہے لیکن مال کی محبت اتنی ہے اچھے کام میں خرچ نہیں کر پاتا، خرچ کرنا چاہتا ہے لیکن شیطان ڈراتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان فقیری سے ڈراتا ہے، خرچ کرے گا تو غریب ہو جائے گا، خرچ کرے گا تیرا مال کم ہو جائے گا۔ انسان کا جو مال ہے وہ صحیح راہ میں بھلائی کے کام میں نہ خرچ کر سکے۔ ایک یہ کنجوسی بخل کا دوسرا معنی یہ ہے کہ مال دوسرے کا ہے، حق دوسرے کا ہے، لیکن وہ اس لیے نہیں دیتا کہ یہ بھی چلا گیا تو میرا پیسہ کم ہو جائے گا۔ بھائی زمین میں، جائیداد میں، وراثت میں بہن کا حصہ ہے، بھائی کا حصہ ہے، حصہ اس کا ہے لیکن اس کو نہیں دینا چاہتا، نہیں دینا چاہتا۔ کیوں؟ ارے دے گا تو میرا پیسہ کم ہو جائے گا، میرا مال کم ہو جائے گا۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے انسان کا خود اپنے آپ پر خرچ نہ کرنا۔ آج کئی لوگ ہیں اللہ نے بہت دیا ہے لیکن خود اپنے اوپر کوئی خرچ نہیں کرتے، صاف ستھرا کپڑا نہیں پہننا چاہتے، گھر میں اچھا کھانا نہیں کھانا چاہتے، اپنے بچوں کے اوپر خرچ نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ نے دیا ہے، بچے جو دوسروں سے مانگ کر آگے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ میں ہاتھ بٹا رہے، اپنے بچوں کو نہیں دے رہا ہے، بیٹا تو بھی خرچ کر دے، اپنے آپ پر بھی نہیں، گھر والوں پر بھی نہیں۔ دو چیزیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کرتے تھے۔ ساتویں چیز وضع الدین، وضع الدین، قرض کے زبردست بوجھ سے، ادھار کا بوجھ۔ کیا پیاری دعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر ادھار کا زبردست بوجھ نہ ہے۔ آج کئی لوگ ہیں ادھار لیا، قرض لیا، اس کے بعد اسی میں لگے ہوئے ہیں، اب قرض نہیں اتر رہا ہے، روز بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور خاص کر کے وہ لوگ جو سود لے لیتے ہیں، سودی قرضہ لے لیتے ہیں، بیاج لے لیتے ہیں، پھر وہ جب پریشان ہوتے ہیں، پریشان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں۔ کسی پر بہت بڑا قرض ہو تو اور چاہتا ہوں کہ قرض سے بچ جائے، قرض نہ لینا پڑے، بہت بڑا قرض کا بوجھ سر پر نہ آئے، تو اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ آٹھویں چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے وہ غلبۃ الرجال، اور اللہ تعالیٰ نے تیری پناہ میں آتا ہوں دشمنوں کے غلبے سے، یعنی کہ کوئی دشمن ہم پر قابض نہ ہو جائے، کوئی دشمن ہم پر ظلم کرنے والا کھڑا نہ ہو جائے، کسی دشمن کے بوجھ کے تلے ہم نہ آ جائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آدمی کے اوپر جو ہے اس کے دشمن کا غلبہ ہو جائے۔ جب دشمنوں کے انڈر میں آ جاؤ گے تو تمہارا کیا ہوگا؟ یہ وہ دعائیں ہیں، صرف پیغام دے رہی ہے، دعاؤں کو یاد رکھیے۔ ہر لفظ کا بہت لمبا چوڑا نہیں معنی بیان کر سکتے، خوب دعاؤں کو یاد کریے، ان کے معنی کو سمجھیے، اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پڑھتے تھے ہم بھی پڑھیں، خوب پڑھیں، یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ سے جو مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب دینے والا ہے، جن سے پناہ مانگ رہے ہیں اللہ وہ ساری چیزوں کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جب تک زندہ رکھے، ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، خاتمہ ایمان کی حاصل کرے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله